اور بہنوئی کے دروازے کو بند پایا، مگر اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ عمر نے جب دروازہ کھٹکھٹایا، بہنوئی نے قرآن مجید کی تلاوت بند کی۔ جو صحابیوں نے قرآن سنا رہا تھا اسے کسی مکان کے کونے میں چھپا دیا اور دروازہ کھولا۔ کہا بھائی میں نے سنا ہے کچھ آوازیں آ رہی تھی، یہ کیا آوازیں ہیں؟ کہا آوازیں کچھ بھی ہو، آپ آئیے، آنے کا مقصد بتائیے۔ کہا میں نے سنا تم لوگ مسلمان ہو گئے ہو۔ انہوں نے کہا بالکل صحیح بات ہے، ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ اسے اتنا غصہ آیا کہ اپنے بہنوئی سے الجھا اور اسے مارنا شروع کر دیا۔ ہمشیرہ درمیان میں آئی، رکاوٹ بنی اور تلوار کا کنارہ بہنوئی کے بجائے ہمشیرہ کے ہاتھ سے گزر گیا۔ ہاتھ سے خون کے قطرے گرے۔ فاطمہ کے خون کو دیکھ کے عمر کا ذہن خدا ترسی پہ آ گیا کہ یہ میری ماں جائی بہن ہے، میرے ہاتھوں سے زخمی ہو گئی۔ اس نے جو ہے بہنوئی کو مارنا چھوڑا۔ کہا سچی سچی بات سناؤ، جو تم پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ۔ ہمشیرہ نے کہا تو اس قابل نہیں کہ تجھے سنایا جائے، پہلے تو مسلمان ہو جا پھر قرآن سن۔ اس نے کہا میں نہیں مسلمان ہوں گا، مجھے وہ کتاب پڑھنے کو دو۔ تو یہ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں ہیں جو سال کا جمعہ 8واں دن ہے۔ میں نے امام حرم سے اس سورہ طٰہٰ کے متعلقہ تمام مسائل سنے ہیں وہاں، اور اس میں ذکر کیا انہوں نے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی طرف مائل کرنے والی سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب قرآن مجید کی آیات ابتدائی سنی تو کہا مجھے رسول اللہ سے ملاقات کرا دو۔ جب نبی اکرم سے ملنے کے لیے ہمشیرہ اپنے بھائی کو لے کے جا رہی ہے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ جس کے نام کو زندہ کرنے کے لیے ہمارے اس ملک میں دار ارقم کے نام سے تعلیمی ادارے ہر شہر میں بنے ہوئے ہیں۔ یہ دار ارقم وہ ہے جس میں نبی رحمت موجود تھے، اور آپ کے وجود کی وجہ سے آپ کے پاس صحابہ موجود تھے۔ ان کی کل تعداد قریباً 40 ہے۔ 40 کے رب مسلمان نبی کریم کے پاس بیٹھے ہیں۔ زید بن ارقم کا گھر ہے جس میں آپ تشریف فرما ہے۔ جب یہ زید بن ارقم کے گھر میں فاطمہ اپنے بھائی عمر بن الخطاب کو لے کے گئی تو دروازے کو کھٹکھٹایا تو دروازے کی جھیتوں سے دیکھنے والے صحابی نے آپ کو اطلاع دی کہ عمر آیا ہے، تلوار اس کے گلے میں لٹکی ہوئی ہے، فرمائیے کیا حکم ہے؟ اور اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء اس مجلس میں موجود تھے اور مسلمان تھے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، دروازہ کھول دو، اگر عمر کی نیت اچھی ہے تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتے ہیں، اور اگر نیت میں فتور ہے تو تلوار عمر کی ہوگی، گردن بھی عمر کی ہوگی۔ میرے ہوتے ہوئے عمر کہتے
کیسی جرات کرے گا؟ یہ آگے بڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھ کے دروازے پہ آ گئے، دروازہ کھول دیا گیا۔ آپ نے عمر کو دیکھتے ہی عمر کے گریبان کو پکڑ لیا اور عمر کے گریبان کو پکڑ کے کہا، عمر تو نے اپنے خیالات میں تبدیلی لانی ہے کہ نہیں؟ شرارتوں سے باز آنا ہے کہ نہیں؟ میری مخالفت سے باز آنا ہے کہ نہیں؟ آپ کا گریبان کو پکڑنا عمر کی ندامت کی انتہا ہو گئی۔ اس نے کہا، حضرت میں مسلمان ہونے آیا ہوں، میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں، آپ کوئی ایسا خیال نہ کریں کہ میں کوئی بری نیت سے آیا، میں تو آپ کا خادم بننے آیا۔ اور اس پر اثر کس کا ہوا؟ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا قبول کی ہے، اور وہ دعا کے الفاظ حدیث میں یوں موجود ہیں، اللہم انصر الاسلام بعمر بن الخطاب اور بعمر بن ہشام۔ اللہ مکے کے دو بڑے سردار، ان میں سے ایک مسلمانوں کو دے دے، خواہ وہ خطاب کا بیٹا عمر ہو یا ہشام کا بیٹا عمر ہو، عمر دے دے یا عمر دے دے۔ دعا قبول ہو گئی اور عمر آپ کے قدموں میں پہنچا، کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہوا، اور اس نے جرأت کر کے مسلمانوں کو ساتھ لے کے مسجد حرم میں جا کے نماز ادا کی۔ بہرحال یہ ایک بڑا لمبا تذکرہ ہے، میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اس آیت کی مزید تفصیل انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے جمعے مکمل طور پر آپ سے عرض کی جائے گی۔ اللہ مجھے آپ سب کو دین حنیف کا تابع دار بنائے۔ سچا دین دین ابراہیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وہ دین جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، اللہ ہمیں اس پر پورا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی تشریح انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے۔